بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہمس نے ابن بریدہ سے انہوں نے یحییٰ بن یعمر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا شخص جس نے بصرہ میں تقدیر سے انکار کی بات کی معبد جہنی تھا۔ میں یحییٰ اور حمید بن عبد الرحمن حمیری حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے۔ ہم نے آپس میں کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے تقدیر کے بارے میں ان آج کل کے لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے متعلق دریافت کر لیں۔ توفیق الہی سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے۔ میں اور میرے ساتھی نے ان کو درمیان میں لے لیا، ایک ان کے دائیں طرف تھا اور دوسرا ان کے بائیں طرف۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرا ساتھی گفتگو کا معاملہ میرے سپرد کرے گا، چنانچہ میں نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، اور ان کے حالات بیان کیے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ نہیں، ہر کام نئے سرے سے ہو رہا ہے، پہلے اس بارے میں نہ کچھ طے ہے نہ اللہ کو اس کا علم ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے نام کے ساتھ عبداللہ بن عمر حلف اٹھاتا ہے، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے خرچ بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو قبول نہیں فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ پھر کہا، مجھے میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہ دیتا تھا، ہم سے کوئی اسے پہچانتا نہ تھا، حتیٰ کہ وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اللہ کے گھر تک راستہ طے کرنے کی استطاعت ہو تو اس کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ آپ سے پوچھتا ہے اور خود ہی آپ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یوم قیامت پر ایمان رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان رکھو۔ اس نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، تو مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، جس سے اس قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، تو مجھے اس کی علامات بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، علامات یہ ہیں کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج بکریوں والے چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر وہ سائل چلا گیا۔ میں کچھ دیر اسی عالم میں رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ حدیث نمبر 93، بین الاقوامی نمبر 8، کتاب صحیح مسلم، درجہ صحیح۔ ناظرین کرام، مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل زیڈ اسلامک پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔